السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے سفید کوا۔ یہ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، تب کی جب کوا بہت خوبصورت پرندہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے پر برف کی طرح سفید اور ملائم ہوا کرتے تھے، اور کوے کے پاس کچھ جادو کی صلاحیتیں بھی ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ مٹی میں دبی ہوئی درخت کی جڑیں چوس کر اپنی بھوک اور پیاس مٹا رہے تھے۔ اس نے سوچا، مجھے ان غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ وہاں سے اڑا اور ہوا میں اڑتے ہوئے پکارنے لگا، کاں کاں کاں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور چلا کر کہنے لگے، وہ دیکھو خوش قسمتی کی علامت کوا، شاید اب ہماری کچھ مدد کرے اور ہمیں کھانے کو مل جائے۔ کوے نے کچھ سوکھے پتے چونچ میں لیے اور ایک جوہر کی سطح پر گرا دیے۔ فوراً ہی پانی میں شور ہونے لگا اور بلبلے بننے لگے، پتے غائب ہو گئے اور درجنوں مچھلیاں پانی میں اچھلنے کودنے لگی، اور وہ جیسے ہی پانی کی سطح سے اچھل کر باہر آتی تو چمکتے سورج میں وہ بھی سونے کی لگتی۔ لوگ یہ دیکھ کر بہت راضی ہوئے، اب وہ ان مچھلیوں کو پکا کر پیٹ بھر سکتے تھے۔ جب وہ بھوک مٹا کر فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جوہر کا پانی خشک ہو چکا تھا، لہٰذا انہیں ایک دفعہ پھر خوش قسمتی کی علامت کوے کو درخواست کرنی پڑی۔ کوے کو پوری دنیا میں پانی کے صرف ایک ہی کنویں کا پتہ تھا۔ یہ ایک انسان کا گھر تھا جس کا نام تھا گونک، لیکن گھونک ایک قطرہ پانی بھی کسی کو نہیں دیتا تھا۔ کوے نے سوچا کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے منہ میں اتنا پانی بھر کر لا سکے جس سے اس کے دوستوں کی پیاس بجھ سکے۔ وہ اڑا اور گھونک کے گھر پہنچا اور گھونک کی منت کی کہ وہ اسے پانی پینے دے۔ گھونک نے کوے سے کہا، میں تمہیں صرف 3 گھونٹ پانی پینے کی اجازت دے سکتا ہوں، لہٰذا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا اور اس سے زیادہ پانی نہ پینا۔ یہ کہہ کر اس نے کوے کو کنویں کا راستہ دکھایا۔ کوے نے پانی پیا اور کچھ پانی اپنے منہ میں محفوظ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں اس کو ہچکی آ گئی اور گھونک نے اسے دیکھ لیا۔ وہ چلایا، رک جاؤ کوے، کیا تم چاہتے ہو کہ میرا کنواں خشک ہو جائے؟ در حقیقت کوا بھی دل میں یہی چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کہا، گھونک، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ سن کر گھونک اور کوا آرام سے بیٹھ گئے اور کوے نے کہانی شروع کی۔ وہ ایک سیاہ اور طوفانی رات تھی جب سردار نے کہانی سنانے سے والے کہا، اے قصہ گو، مجھے کہانی سناؤ۔ لہٰذا قصہ گو نے کہانی کا آغاز کیا۔ وہ ایک سیاہ اور طوفانی رات تھی۔ تبھی سردار نے قصہ گو سے کہا، اے قصہ گو، مجھے کہانی سناؤ۔ تب قصہ گو نے کہانی شروع کی۔ کوے کی آواز میں بڑی چاشنی اور ملائمت تھی۔ بار بار اس نے ایک ہی کہانی کا آغاز کیا، لیکن پھر بھی گھونک کو اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اسے اونگ آ گئی۔ جیسے ہی گھونک کی آنکھیں بند ہوئیں تو فوراً اڑ کر کنویں کی منڈیر پر پہنچا اور پانی پینا شروع کر دیا، لیکن گھونک ابھی پوری طرح نہیں سویا تھا۔ اس نے اونگتے ہوئے کوے کو کہا، کوے، اپنی کہانی جاری رکھو، میں ابھی سویا نہیں ہوں۔ پھر یکے بارگی اس نے اپنی ایک آنکھ کھولی اور چلا کر بولا، کوے تم کہاں ہو؟ کوے نے گھونک کو جواب دیا، میں ذرا اپنی ٹانگیں سیدھی کر رہا ہوں، اور پھر اس کی زبان سے دوبارہ جملے پھسلنے لگے۔ وہ ایک اداس اور افسوسناک رات تھی جب سردار نے قصہ گو سے کہا، ہے قصہ گو، مجھے کہانی سناؤ۔ ابھی کوے نے دوبارہ اپنی رام کتھا شروع ہی کی تھی کہ گھونک کے خراٹوں کی آواز گونجنے لگی۔ کہانی سنتے سنتے وہ آخری حرکت تھی، وہ گھونک سے سرزد ہوئی۔ خاموشی سے کوا دوبارہ کنویں کی منڈیر پر چڑھ گیا۔ کلپ کلپ شراب، اس نے کنویں کے پانی کی آخری بوند بھی پی لی، لیکن جیسے ہی پانی پی کر اس نے اپنی چونچ بند کی، گھونک جاگ پڑا۔ وہ کوے پر چیخا ہوا بولا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں تمہیں اپنی پانی چوری کرنے کا مزہ چکھاتا ہوں۔ فوراً اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی تاکہ کوے کو مار سکے، لیکن کوا اپنے پر پھڑپھڑاتا ہوا چمنی کے ذریعے اڑ کر گھر سے باہر جانے لگا، لیکن کیونکہ اس کے سارے جسم میں پانی بھرا ہوا تھا لہٰذا وہ چمنی میں پھنس گیا۔ گھونک نے چمنی میں آگ لگا دی اور دھواں چمنی کے ذریعے اوپر اٹھنے لگا جہاں کوا پھنسا ہوا تھا۔ دھوئیں سے کوے کی سانس بند ہونے لگی اور وہ غوطے کھانے لگا۔
स्याह धुएं से कौवे के तमाम मुलायम और सफ़ेद बुराक पर स्याह हो गए। वो फड़फड़ाता मुसलसल चिमनी से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा और आखिरकार किसी न किसी तरह चिमनी से बाहर निकल गया। फिर वो पूरी हिम्मत से उड़ा तो भी ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों की फन तक ही ऊंचा जा सकता, क्योंकि पानी का वज़न इतना ज़्यादा था जो इसे संभाला नहीं जा रहा था। जैसे जैसे कौवा उड़ता रहा, पानी के कतरे इसकी चोंच से ज़मीन पर गिरते रहे, जो बाद में ज़मीन पर शफ़ाफ पानी की झीलें, बहते दरिया और ठंडे पानी के झरने बन गए। कौवे की हिम्मत को सलाम। कभी बाद में कुरे अर्द पर पानी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन तब से आज तक सफ़ेद कौवे की कुर्बानी की वजह से वो अपना खूबसूरत रंग खो बैठा और स्याह हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।